عالیہ عیدگاہ شریف اپنی خوبصورت محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ جل مجدہ آپ کے علم و عمر کے اندر اور برکتیں عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں اور سماعت فرمائیں۔ سالانہ عرس پاک کے لیے یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو تخصیص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، وگرنہ یہاں جو ذکر اذکار ہوتا ہے اور پوری دنیا کے لیول پر جو ختم خواجگان شریف پڑھے جاتے ہیں روزانہ اور ہفتہ وار، ان کی تعداد جو ہے وہ انکلوڈ نہیں کی جا سکتی۔ یہ تخصیص کے ساتھ جو اصال ثواب کے لیے پڑھے گئے ہیں، بحمد تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کا فکر سنیں اور شہدائے کربلا کی نسبت کے حوالے سے بآواز بلند سبحان اللہ کہیں کہ 72,000 قرآن مجید کے ختم شریف کیے گئے تخصیص کے ساتھ اصال ثواب کے لیے۔ قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور گل گلستان گمکول شریف پیر معصوم بادشاہ صاحب المعروف جانی جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے 72,000 قرآن پاک پڑھے گئے۔ اور درود پاک کو اعداد و شمار میں نہیں آتا، لیکن یہ جو گنتی کی گئی ہے اور گنتی کے ساتھ جو پڑھا گیا ہے، اس پر بھی آپ اونچا سبحان اللہ کہیں۔ یہ 1,20,20,80,000 مرتبہ، 1,30,20,80,000 مرتبہ مختلف آیات مبارکہ، 40,20,10,000 مرتبہ، اور ختم خواجگان تخصیص کے ساتھ 9,000 مرتبہ، نوافل 42,000 مرتبہ، نفلی روزے 950 رکھے گئے، اور عمرہ چونکہ اکتوبر میں عرس مبارک ہوا اور نومبر دسمبر میں غلام حاضری کر سکے سال ثواب کے لیے، پھر عمرہ اس وبائی مرض کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ اللہ اس مرض سے بھی ملک و ملت کو نجات عطا فرمائے، عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ عمرے کی تعداد 1,000 ہے جو قبلہ عالم پیر صاحب اور جانی سرکار کے لیے کیے گئے۔ طواف بیت اللہ شریف 700 مرتبہ، اور کلمہ شریف تو آپ سارے جانتے ہیں کہ گنا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ اس آستانہ عالیہ کا ترہ امتیاز ہی کلمہ شریف ہے۔ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ روزہ دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے، بادشاہ صاحب پیر جی سرکار کا چہرہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ دیوانے تو وہاں جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی انہیں اللہ ہی یاد ہوتا ہے۔ جب گمکول شریف کی طرف سفر ہوتا ہے تو پھر بھی گاڑی میں ذکر لا الہ الا اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ وادی جنت ہے جس میں ہر لمحہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ جب جنت کے باغوں سے گزرو کچھ کھا لیا کرو۔ عرض کیا آقا دنیا میں جنت کے باغ؟ فرمایا حلقہ ذکر ہے۔ میرے قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلاموں کو وہ تحفہ، وہ انعام، وہ فیضان عطا فرمایا کہ جہاں چند بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے فرمان کے مطابق وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو وہ کلمہ شریف آپ سماعت فرمائیں، 80,40,60,000 مرتبہ تخصیص کے ساتھ گنتی کے ساتھ پڑھا گیا۔ اب وقت تو اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ نے جو پیر صاحب سے حدیث سنی ہے، ایک بات میں صرف عرض کروں اس کے حوالے سے کہ اللہ نے کہا کہ زمین کو سکڑ جا، تو جب سکڑ جا تو پیمائش کی حیثیت کیا رہی؟ ناپ تول تو انصاف کے لیے ہوتا ہے کہ فریقین کو فرق نہ لگے۔ مولا تو تو بڑا عادل ہے، تو تو عدل کرتا ہے، تو زمین کو کہا سکڑ جا، تو یہاں تو عدل نہیں نظر آتا۔ فرمایا عدل کرتا ہوں، لیکن میرے ولیوں کا غلام بن جائے تو پھر عدل نہیں کرتا، فضل کرتا ہوں، اور فضل تیرے نال لوہے کر دے سنگ پھٹیاں دے جڑ کے، کتے جنت جان محمد سنگ ولیاں دے لگ کے۔ یہ اس پر اور کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اختصار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ ختم پاک سماعت فرمائیں، شجرہ شریف پڑھا جائے۔ عالیہ عیدگاہ شریف اپنی خوبصورت محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے۔ اللہ جل مجدہ آپ کے علم و عمر کے اندر اور برکتیں عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں
اور سماعت فرمائیں۔ سالانہ عرس پاک کے لیے یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو تخصیص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، وگرنہ یہاں جو ذکر اذکار ہوتا ہے اور پوری دنیا کے لیول پر جو ختم خواجگان شریف پڑھے جاتے ہیں روزانہ اور ہفتہ وار، ان کی تعداد جو ہے وہ انکلوڈ نہیں کی جا سکتی۔ یہ تخصیص کے ساتھ جو اصال ثواب کے لیے پڑھے گئے ہیں۔ بحمد تعالی قرآن مجید فرقان حمید کا فکر سنیں اور شہدائے کربلا کی نسبت کے حوالے سے بآواز بلند سبحان اللہ کہیں کہ 72,000 قرآن مجید کے ختم شریف کیے گئے تخصیص کے ساتھ اصال ثواب کے لیے۔ قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور گل گلستان گمکول شریف پیر معصوم بادشاہ صاحب المعروف جانی جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے 72,000 قرآن پاک پڑھے گئے۔ اور درود پاک تو اعداد و شمار میں نہیں آتا، لیکن یہ جو گنتی کی گئی ہے اور گنتی کے ساتھ جو پڑھا گیا ہے اس پر بھی آپ اونچا سبحان اللہ کہیں۔ یہ 1,30,20,80,000 مرتبہ، 1,30,20,80,000 مرتبہ مختلف آیات مبارکہ، 40,20,10,000 مرتبہ، اور ختم خواجگان تخصیص کے ساتھ 9,000 مرتبہ، نوافل 42,000 مرتبہ، نفلی روزے 950 رکھے گئے، اور عمرہ چونکہ اکتوبر میں عرس مبارک ہوا اور نومبر دسمبر میں غلام حاضری کر سکے سال ثواب کے لیے، پھر عمرہ اس وبائی مرض کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ اللہ اس مرض سے بھی ملک و ملت کو نجات عطا فرمائے، عالم انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ عمرے کی تعداد 1,000 ہے جو قبلہ عالم پیر صاحب اور جانی سرکار کے لیے کیے گئے۔ طواف بیت اللہ شریف 700 مرتبہ، اور کلمہ شریف تو آپ سارے جانتے ہیں کہ گنا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ اس آستانہ عالیہ کا ترہ امتیاز ہی کلمہ شریف ہے۔ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ روزہ دیکھیں تو اللہ یاد آتا ہے، بادشاہ صاحب پیر جی سرکار کا چہرہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ دیوانے تو وہاں جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی انہیں اللہ ہی یاد ہوتا ہے، جب گمکول شریف کی طرف سفر ہوتا ہے تو پھر بھی گاڑی میں ذکر لا الہ الا اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ وادی جنت ہے جس میں ہر لمحہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ جب جنت کے باغوں سے گزرو کچھ کھا لیا کرو۔ عرض کیا کہ دنیا میں جنت کے باغ، فرمایا حلقہ ذکر ہیں۔ میرے قبلہ عالم پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلاموں کو وہ تحفہ، وہ انعام، وہ فیضان عطا فرمایا کہ جہاں چند بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں حضور کے فرمان کے مطابق وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو وہ کلمہ شریف آپ سماعت فرمائیں، 80,40,60,000 مرتبہ تخصیص کے ساتھ گنتی کے ساتھ پڑھا گیا۔ اب وقت تو اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ نے جو پیر صاحب سے حدیث سنی ہے، ایک بات میں صرف عرض کروں اس کے حوالے سے کہ اللہ نے کہا کہ زمین کو سکڑ جا، تو جب سکڑ جا تو پیمائش کی حیثیت کیا رہی؟ ناپ تول تو انصاف کے لیے ہوتا ہے کہ فریقین کو فرق نہ لگے۔ مولا تو تو بڑا عادل ہے، تو تو عدل کرتا ہے، تو زمین کو کہا سکڑ جا، تو یہاں تو عدل نہیں نظر آتا۔ فرمایا عدل کرتا ہوں، لیکن میرے ولیوں کا غلام بن جائے تو پھر عدل نہیں کرتا، فضل کرتا ہوں، اور فضل تیرے نال لوہے کر دے سنگ پھٹیاں دے جڑ کے، کتے جنت جان محمد سنگ ولیاں دے لگ کے۔ یہ اس پر اور کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اختصار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ ختم پاک سماعت فرمائیں، شجرہ شریف پڑھا جائے۔